الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. کا سمندر حسین ہے، رب کی عنایتوں کا سمندر حسین ہے، دستے عطائے ساقیے کوثر حسین ہے. رب کی عنایتوں کا سمندر حسین ہے، دستے عطائے ساقیے کوثر حسین ہے. اسرار لا الہ کا دفتر حسین ہے، اسرار لا الہ کا دفتر حسین ہے. راز بقائے دین پیمبر حسین ہے، راز بقائے دین پیمبر حسین ہے. ہر قبلہ گاہ عشق کا محور حسین ہے، ہر قبلہ گاہ عشق کا محور حسین ہے. ایمانی جلوہ گاہوں کے اندر حسین ہے، ایمانی جلوہ گاہوں کے اندر حسین ہے. جانے بطول و دل برے حیدر حسین ہے، جانے بطول و دل برے حیدر حسین ہے. نور محمدی سے اجاگر حسین ہے، نور محمدی سے اجاگر حسین ہے. آئین اے جمال رسالت کے ہیں دو رخ، آئین اے جمال رسالت کے ہیں دو رخ. ایک تو حسن ہے دوسرا پیکر حسین ہے، ایک تو حسن ہے دوسرا پیکر حسین ہے. منبر سے خود اتر کے بتایا حضور نے، منبر سے خود اتر کے بتایا حضور نے. تقدیس قبلہ زینت منبر حسین ہے، تقدیس قبلہ زینت منبر حسین ہے. روشن جبیں پہ آپ کی جنت کو ناز ہے، روشن جبیں پہ آپ کی جنت کو ناز ہے. پیشانی بہشت کا جھومر حسین ہے، پیشانی بہشت کا جھومر حسین ہے. روشن جبیں پہ آپ کی جنت کو ناز ہے، پیشانی بہشت کا جھومر حسین ہے. جلوہ نما ہر ایک میں ہے عزم حیدری، جلوہ نما ہر ایک میں ہے عزم حیدری. تنہا نہیں یہاں پہ 72 حسین ہے، تنہا نہیں یہاں پہ 72 حسین ہے. بے خوف راہ حق میں گھرانہ لٹا دیا، بے خوف راہ حق میں گھرانہ لٹا دیا. کس شان کے سخی و تمنگر حسین ہے، کس شان کے سخی و تمنگر حسین ہے. سجدے میں سر کٹا کے بچایا ہے دین کو، سجدے میں سر کٹا کے بچایا ہے دین کو. راہ خدا کے قائد و رہبر حسین ہے، راہ خدا کے قائد و رہبر حسین ہے.
جور و جفا کا ظلم کا خوگر یزید تھا، جور و جفا کا ظلم کا خوگر یزید تھا، صبر و رضا کا شکر کا پیکر حسین ہے، صبر و رضا کا شکر کا پیکر حسین ہے، ایک ایک کر کے مٹ گیا ہر دشمن حسین، ایک ایک کر کے مٹ گیا ہر دشمن حسین، زندہ ہمارے آج بھی گھر ہے حسین ہے، زندہ زندہ ہمارے آج بھی گھر گھر حسین ہے، زندہ ہمارے آج بھی گھر گھر حسین ہے، ایک ایک کر کے مٹ گیا ہر دشمن حسین، زندہ ہمارے آج بھی گھر گھر حسین ہے، میدان کربلا میں ہوا منکشف یہ راز، میدان کربلا میں ہوا منکشف یہ راز، دین نبی ہے قبلہ تو منبر حسین ہے، دین نبی ہے قبلہ تو منبر حسین ہے، میدان کربلا میں ہوا منکشف یہ راز، دین نبی ہے قبلہ تو منبر حسین ہے، جس رہ گزر سے قلب کو مل جائے زندگی، جس رہ گزر سے قلب کو مل جائے زندگی، اس رہ گزر کا مرکز و محور حسین ہے، اس رہ گزر کا مرکز و محور حسین ہے، جس رہ گزر سے قلب کو مل جائے زندگی، اس رہ گزر کا مرکز و محور حسین ہے، محشر میں کام آئے گی نسبت یہی ضیا، محشر میں کام آئے گی نسبت یہی ضیا، بخشش کو میری میرا مقدر حسین ہے، کام آئے گی نسبت یہی ضیا، بخشش کو میری میرا مقدر حسین ہے، بخشش کو میری میرا مقدر حسین ہے، رب کی عنایتوں کا سمندر حسین ہے، دست عطائے ساقی کوثر حسین ہے، دست عطائے ساقی کوثر حسین ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اور اس پہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ پروردگار اس مبارک تنظیم کے روح رواں مولانا حافظ عمران قادری رحمہ اللہ کی قربت پر انوار کی برسات فرمائے، ان کی حسنات میں اضافہ فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے، اور تمام منتظمین کو اور مخلصین کو اپنی شان کریمی سے بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم شہزادہ باوقار امام ہمام امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک تذکرہ کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہمارے لیے جہاں نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، وہیں شریعت مطہرہ پر عمل کی راہوں کو بھی ہمارے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں امام عالی مقام کے پاکیزہ کردار سے روشنی کی خیرات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور میں دین اسلام کے لیے مختلف قسم کے ابتلاءات کا سلسلہ رہا ہے، لیکن ہر آزمائش میں، ہر کٹھن گھڑی میں انہی بندوں کو اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے جو استقامت کا پیکر بن کر شریعت مصطفیات کی حفاظت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے پروردگار سے اسی وفاداری کے ساتھ جا ملتے ہیں۔
دنیا کی چند روزہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں ہے، ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے کربلا کے ان عظیم شہداء کرام نے اپنی شہادتوں کے ذریعے سے، اور امام ہمام امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت عظمیٰ کے ذریعے سے یہی پیغام دیا ہے کہ جینا ہے تو رب کی رضا کے لیے، مرنا ہے تو رب کی رضا کے لیے۔ انسان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان گاہ سے گزر رہا ہے۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ بہترین عمل کا پیکر کون ہے؟ اللہ ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا؟ ہمیں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت کا سبق سکھائیں، خود بھی اپنے دلوں کو معرفت سے آشنا کریں، اور اللہ کے بندوں کے دلوں کے اندر معرفت کی روح پھونکیں، اور حبیب پاک علیہ السلام کے مقام عالی جاہ کی معرفت کرائیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بعثت مقدسہ کے ساتھ ہی اس پیغام کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، تو اسی وقت آزمائشوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بحکم الہی جمع کیا اور ان کے سامنے پیغام حق رکھا۔ اللہ نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اور آپ اپنے قرابت داروں کو عذاب الہی سے آگاہ کیجیے۔ یہ حکم الہی آیا، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک دعوت پر مدعو کیا، اور جب وہ حاضر ہوئے ان کے لیے دعوت کا اہتمام ہوا، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حق کی طرف انہیں بلایا، اپنی رسالت سے انہیں واقف کروایا، اللہ کی توحید کا پیغام انہیں سنایا۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کی، ساتھ دینے کا کوئی بھی ارادہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ السلام فکر مند نظر آ رہے تھے۔ ایک کم سن صاحبزادے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ خاندان کے بڑے بڑے لوگ انکار کر رہے ہیں، اور ایک کم عمر صاحبزادے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ وہ لوگ بھی ورطہ حیرت میں پڑ گئے۔ اس عظیم مشن کے لیے پیغمبر لوگوں کو بلا رہے ہیں، خاندان والے دعوت تو کھائے ضرور ہے لیکن ساتھ دینے کا ارادہ نہیں کیے، بلکہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور ایک صاحبزادے کہنے لگے کہ میں ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بغور انہیں دیکھا اور دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اے صاحبزادے، ساتھ دینے کا تم وعدہ کر رہے ہو، مطلب بھی سمجھے ہو کہ ساتھ دینے کا کیا مفہوم ہوتا ہے، کیا اس کے اندر گہرائی ہے؟ تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھتے ہوئے، دیدار کرتے ہوئے اسی کیف کے عالم میں جواب دیا، حضور میں سمجھ گیا ہوں کہ ساتھ دینے کا مطلب یہ کہ جب میں ہاں کہہ رہا ہوں تو کبھی نہ نہیں کہوں گا، راحتوں میں بھی ساتھ دوں گا، مصیبتوں میں بھی ساتھ دوں گا، وطن چھوڑنا پڑے بھی تو ساتھ دوں گا، گھر کٹانا پڑے بھی تو ساتھ دوں گا۔ یہ صرف اشاراتی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، اور قدرت یہ منظر صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے محفوظ کر رہی ہے کہ ذرا دیکھیے پیغمبر اسلام کی دعوت کا انداز دیکھیے، اور دعوت قبول کرنے والے صاحبزادے کی قبولیت کا انداز دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور بے شک میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے بڑے لوگ مخالفت کریں گے، کیا ان کی مخالفتوں کی وجہ سے کہیں تم گھبرا تو نہیں جاؤ گے؟ کہہ رہے نہیں حضور گھبرا نہیں جاؤں گا، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں ہمیشہ ساتھ ہی ساتھ رہوں گا۔ آپ کی
بارگاہ میں وفاداری کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں آپ کا پروردگار لطف و کرم ہوں. یہ تو آپ اب اعلان فرما رہے ہیں مصطفیٰ جب سے میری آنکھیں کھلی ہے میں نے آپ ہی کا طرق زیبا دیکھا ہے. میرے آقا مجھ کو تو انگلی پکڑ کے چلنا آپ ہی نے سکھایا ہے. ارے نبی پاک علیہ السلام صرف اپنی انگشت اقدس سے چاند کی طرف اشارہ فرماتے ہیں تو چاند جھک جاتا ہے. ابھی بلا اعلان نبوت بعد میں ہوتا ہے. بچپن میں حضور علیہ السلام ابھی گہوارے میں ہے, ابھی حضور علیہ السلام کے شیرخواری کا زمانہ چل رہا ہے, لیکن حضور پاک علیہ السلام جب اس گہوارے کی حالت میں خاص کیفیت سے اپنی مقدس انگلیوں کو جدھر گھماتے تھے, جدھر حرکت دیتے تھے, چاند اسی طرف جھک جاتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو رسول پاک علیہ السلام کی مبارک انگلی کا یہ اعجاز ہے کہ چاند اس مبارک اشارے پر رقص کر رہا ہے. اور پھر بعد میں حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے اس سوال پر کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیا یہ چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت جب کہ 14ویں کا چاند پورے جوبن پر تھا, پوری کرریں اس کی بکھر رہی تھی, چاند کی چاندنی سے دنیا مشرف ہو رہی تھی, اشارہ فرماتے ہیں حبیب اپنی مقدس انگلی سے تو کیا ہوتا ہے چاند کا سینہ چھر جاتا ہے. تو وہ مبارک انگلی چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند رقص کرنے لگ جائے, اور حضور چاہے بامر الہی تو چاند شق ہو جائے. جب اس صاحبزادے کو مصطفیٰ اپنی مبارک انگلی پکڑ کر چلا رہے ہیں تو کیا کیا منزلیں طے نہیں ہو رہی تھی ہوگی, کیا کیا مراحل طے نہیں ہو رہے تھے ہوں گے. ارے اعلان نبوت تو بعد میں ہو رہا ہے, مگر وہ صاحبزادے مصطفیٰ کی مقدس انگلی پکڑ کر چلنا سیکھ رہے ہیں. ان کی چال میں کبھی غلطی کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ چلنے کا سلیقہ بھی ان کو مصطفیٰ نے سکھایا ہے. ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی, اس لیے کہ جب وہ بولنا چاہ رہے تھے تو پہلا جملہ مصطفیٰ سے سنا, اسی کو دہرانا شروع کیا. جن کی گفتار مصطفیٰ کی گفتار کے انوار سے منور ہوئی ہے, جن کا کردار مصطفیٰ کے کردار کی تجلیات سے جگمگا رہا ہے, وہ قدم لفظ کھائے یہ کیسے ہوگا, وہ زبان غلط جملہ کہے یہ کیسے ہوگا. جنہوں نے آنکھیں کھولی تو چہرے وضحا کو دیکھا, وہ نگاہ غلط منظر دیکھے یہ کیسے ہوگا. تو غرض کے مصطفیٰ نے جب فرمایا صاحبزادے تم ہاں کہہ رہے ہو, سمجھتے ہو ہاں کہنے کا مطلب کیا ہے, تو کہا حضور میں سمجھتا ہوں ہر وقت یقیناً وفاداری کروں گا. میں ہی نہیں میری نسل میں پیدا ہونے والا بھی وفادار ہوگا, گھر والیاں بھی وفادار ہوگی, شہزادے بھی وفادار ہوں گے, میرے پوتے 6 ماہ کے لیے اس طرح بھی وفاداری کریں گے. مصطفیٰ آپ کسی کو وفاداری دیں گے. 61 ہجری میں کربلا کا معرکہ واقع ہوا, اور یہ اس سے 74 سال پہلے کی بات جو میں سنا رہا ہوں. یعنی کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا, اور یہ مصطفیٰ علیہ السلام وحی الہی کے نزول کے بعد فرما رہے ہیں. 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے مصطفیٰ وحی الہی کے نازل ہونے کے بعد, اور ابتدائی گھڑیوں میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مصطفیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہو گئے. جامع ترمذی میں حدیث ہے 2 شنبے کو مصطفیٰ مبعوث ہوئے, 6 شنبے کو یہ مصطفیٰ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے مردوں میں سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, صاحبزادوں میں سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والے حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, خواتین میں سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والی سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, صاحبزادوں اور غلاموں میں سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو جن کو حبیب پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے آغوش لطف و کرم میں پالا, بولنا سکھایا, چلنا سکھایا, زندگی کا طریقہ مصطفیٰ سے جنہوں نے سیکھا, وہ اس موقع پر جب کہ بڑے بڑے خاندان کی عمائدین کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ آگے بڑھتے کہتے ہیں حضور میں ساتھ دینے کو تیار ہوں. اور وہ صاحبزادے کون, وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. تو تاریخ کا یہ گوشہ بھی سامنے رکھیے گا. وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ پیغمبر ہے, ان کے یہ ساتھ دینے والے ہیں خاندان میں سے 10 سال کے 8 سال کے. 2 روایتیں بھی آئی ہیں, بعض روایتوں میں 11 سال کا بھی ذکر آتا ہے, بعض میں اس سے کم کا بھی ذکر آتا ہے, مختلف روایات ہے. الغرض یہ طے ہے کہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے. وہ روایات میں جو بھی اختلاف ہو
مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ جس وقت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے مصطفیٰ کے ساتھ عہد مبارک کیا، قول و قرار اور عہد و پیمان ہوا، اس وقت وہ بالغ نہیں ہوئے تھے۔ ہم سینے میں ان کے شعور کی پختگی کا یہ عالم ہے، یہ وعدہ کر رہے ہیں اور حبیب پاک علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں کہ حضور وعدہ کر رہا ہوں کبھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ تو ان کے شہزادگان قربانیاں بعد میں دیے، لیکن یہ عہد و پیمان پہلے وہی کے ساتھ ہی ہو چکا تھا۔ ساتھ دینے کا مطلب انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اور اسی وجہ سے تربیت بھی اسی انداز سے ہوئی۔ کسی بھی اہم واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے بعد، اس کے نتائج برآمد ہونے کے بعد، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا عظیم واقعہ جو ہوا ہے، اس کے پیچھے ان کی استقامت کی جو یہ عظیم تاریخ ریکارڈ ہوئی ہے، صبر کا ایک بہترین نمونہ جو انہوں نے دیا ہے، یہ شاید یہیں سے وجود میں آیا ہوگا، نہیں اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر ہوتا ہے، وہ بھی ہمیشہ سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام توجہ دلاتا ہے کہ اے نوجوانوں، جب نکاح کا مرحلہ آئے تو اپنے رفیق حیات کے انتخاب کے موقع پر یہ دیکھو کہ جس کو تم اپنی شریک حیات بنا رہے ہو اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کے اندر کیفیت ایمانی کیسی ہے، دین کا جذبہ کیسا ہے، حسن سیرت کا کیا جلوہ ہے، یہ چیزیں پہلے دیکھنے کی ہوتی ہے۔ بالعموم آج ہم رشتوں کے موقع پر، نسبتیں طے کرنے کے موقع پر ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں، یا دنیا کی دولت کو دیکھتے ہیں، یا پھر خاندانی وجاہت کو دیکھتے ہیں، مگر دینداری، تقوی شعاری، ایمانداری، خدا ترسی، پرہیزگاری، رسول پاک سے عشق و محبت، اہل بیت سے الفت و انست، یہ چیزوں کو ہم اولیت نہیں دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نسلوں میں وہ جانباز پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ لازم ہے کہ آپ ایسے موقع پر توجہ اس بات کی طرف دیں کہ جس کو میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کے لیے جس کو میں بیوی بنانا چاہتا ہوں، آخر وہ قرآن بھی پڑھتی ہے کہ نہیں، آخر وہ مصطفیٰ پر درود و سلام بھی پڑھتی ہے کہ نہیں، آخر وہ حبیب پاک علیہ السلام سے عشق و محبت کا رشتہ رکھتی ہے کہ نہیں۔ جب کبھی بھی کوئی رشتے کے سلسلے میں تحقیقات ہوتی ہے تو ان چیزوں کو ثانوی درجہ دیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ کس کو دیا جاتا ہے؟ دنیاوی تعلیم کو، پکانے آتا ہے کہ نہیں، گھر گرہستھی کے سلسلے میں اس کا کیا یہ معاملہ ہے، گھر کو لے کے چلے گی کہ نہیں۔ گھر کو لینا اور گھر کو لے کے چلنا بعد میں ہے، پہلے ایمان اور دین کو لے کے چلنا پہلے ہے۔ اس لیے کہ گھر کے دیگر معاملات تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کی نسل کے لیے یہ اماں بننے والی ہے، اس لیے اس کی گود میں پرورش پانے والے اسی کیفیتوں کے حامل ہوں گے، اس لیے توجہ اس بات کی طرف دینا ہوگا۔ عزیزان محترم، اگر ہم مسلمان اس طرف توجہ کریں گے اور نوجوان اس طرف توجہ کریں گے تو کوئی بھی رشتے کے سلسلے میں پہلے یہ پوچھے گا بھی بچی نمازوں کی پابندی کرتی کہ فجر کو اٹھانا پڑتا ہے یا خود ہی اٹھ جاتی ہے، جمعے کے دن درود پاک کس مقدار میں پڑھتی ہے، روزانہ کے معمولات درود و سلام پڑھنے کے کیا ہے۔ اگر یہ پوچھیں گے تو ہر آدمی کیا کرے گا، نہیں صاحب رشتے سے پہلے اپنی بچی سے پوچھ لے گا جی تمہارا قرآن شریف سے شغف کیسا ہے ذرا دیکھو۔ کیوں؟ جب بھی رشتے کی بات آتی ہے تو لوگ یہی پوچھتے ہیں بچے قرآن پڑھتی ہے، تجوید سے پڑھتی ہے یا نہیں، دینیات کو جانتی ہے یا نہیں، پیغمبر اسلام کے اہل بیت کی ہسٹری سے واقف ہے یا نہیں، امام حسین کے شہزادوں کے نام معلوم ہے یا نہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی زندگی کے کچھ احوال جانتی ہے کہ نہیں۔ یہ سارے سوالات پہلے ہوتے ہیں، اس لیے اچھی تیاری کرو، اچھی تیاری کرو، یہ خیال آئے گا۔ اور اس تیاری کی وجہ سے بچیوں کے اندر جو ولولہ پیدا ہوگا، یقین جانیے گا جب اس کی گود میں بچے پرورش پائیں گے، یقیناً وہ وفادار ہوں گے، اطاعت گزار ہوں گے، وہ ملک کا نام بھی روشن کریں گے اور ملت کا نام بھی روشن کریں گے۔ آج جن کی قربانیوں کو ہم یاد کرتے ہیں، جن کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کہ امام عالی مقام یقیناً کتنے صبر کا اور کس قدر رضا کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے، صبر و رضا کا شکر کا پیکر حسین ہے، تو یہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ تیار کیسے ہوئے بھائی؟ کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، لیکن نواسے مصطفیٰ کے ہیں، پیغمبر کے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان کی امی جان کا بھی کیا حال تھا، ان کے والد بزرگوار کا بھی کیا حال تھا، کہ آپ سوچئے گا ابھی تو بالغ نہیں ہوئے مگر حق کا پرچم لہرا رہا تھا، آگے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ اس پرچم حق کو لہرانے کے سلسلے میں ساتھ دینے کے لیے تیار، جہاں فرمائیے ٹھہروں گا، اور وہ وقت بھی چشم تصور میں لائیے گا جب امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لے جا رہے ہیں، تو انہی کو فرماتے ہیں کہ میرے بستر پر آرام کرنا، تو وہ کیسی قربانی ہے
کہ آپ نے یہ نہیں کہا حضور کوئی یہاں راحت کا مقام نہیں ہے، چمچماتی تلواریں لیے ہوئے دشمن مقدس کاشانے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ کا بستر مقدس اس وقت دشمنوں کی گھات میں ہے، سب لوگ اس وقت یلغار میں ہے کہ جب موقع ملے گا حملہ آور ہوں گے حضور، اور آپ ہی کا بستر ہے، آپ ہی کی چادر مبارک اوڑھ کر جب میں سو جاؤں گا تو مجھے یہی سمجھیں گے کہ حضور ہی ہے، اور اس اعتبار کے ساتھ جب حملہ آور ہوں گے تو میں بچ کر سکوں گا مصطفیٰ۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بستر کے بجائے کہیں اور جا کر سو جاؤں، سوؤں گا ضرور، امانتیں آپ کی پہنچاؤں گا ضرور، مگر جگہ بدلوں گا نہیں، پوچھا انہوں نے، اس لیے کہ معلوم ہے میں نے کہا ہاں کہا تو نہ نہیں کہوں گا، اب امتحان کا وقت آ گیا ہے، علی کوئی اور جگہ نہیں جائے گا، اسی گھر میں اسی بستر پر اسی چادر پر، اسی چادر کو اوڑھ کر سوئے گا، اسی بستر پر لیٹے گا جس پر مصطفیٰ علیہ السلام آرام فرمایا کرتے ہیں، اور کوئی ان کی زبان سے ایسا جملہ بھی نہیں نکلتا ہے جو گھبراہٹ کا اظہار کر رہا ہو۔ حبیب پاک علیہ السلام کے وہ مقدس جانثار خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی جذبہ دیکھیے گا۔ حبیب پاک فرما رہے کہ ابو بکر سفر میں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، تو وہ یہ نہیں عرض کرتے یا رسول اللہ سارے کے سارے ماننے والے اور بھی ہیں، آپ مجھے لے جا رہے ہیں نازک گھڑیوں میں، جب کبھی کوئی حملہ کرنا چاہے گا آپ کی ذات اقدس کو نشانہ بنائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہی کو نہیں میرے لیے بھی مصیبت آئے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری مصیبتوں کے موقع پر میں اپنے آپ کو پیش کروں؟ نہیں کہا، کیوں؟ وہ بھی یہی وعدہ کیے تھے مصطفیٰ ہاں کہا تو نہ نہیں کہوں گا، جب مان چکا تو ساتھ دوں گا ہی ساتھ دوں گا۔ تو ادھر صحابہ کی جانثاری کی بھی مثال نہیں، اہل بیت کی جانثاری کی بھی مثال نہیں، یہ بھی بے مثال قربانی کا جذبہ دے رہے ہیں امت کو، اور وہ بھی اپنی قربانی کا بے مثال جذبہ دے رہے ہیں۔ دیکھو کس طرح سے ہمارے دلوں کے اندر حضور کا عشق ہے، حضور پاک علیہ السلام سے محبت ہے۔ اچھا بھائیو، چونکہ عنوان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے اس کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کروا رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ادھر سفر میں ساتھ ہو گئے، ادھر حیدر کرار بستر مصطفیٰ پر آرام کرنے کے لیے ہاں کہہ چکے، راضی رہ چکے۔ اب ادھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی عرش کا مالک اپنے ملائکہ کے سامنے شان و شوکت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح مصطفیٰ کے وفادار کو کہ بستر مصطفیٰ پر اطمینان کے ساتھ سویا ہوا ہے، تھوڑی سی گھبراہٹ بھی نہیں، اور ادھر حکم ہوتا ہے دو مقدس فرشتوں کو کہ جبریل میکائیل تم دونوں جاؤ اور میرے مصطفیٰ کے جانثار حیدر کرار بستر مصطفیٰ پر دشمنوں کے نرغے میں آرام فرما رہے ہیں، تم پہرا دیتے رہنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیت نازل کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ چکا ہے۔ مولا تیری رضا کے لیے میں اپنی جان بیچ چکا ہوں، اگر جان جاتی ہے تو جائے، مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہونے نہ پائے۔ تو یہ جذبے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ پھر ایک بات ذرا ذہن میں لائیے گا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا کے واقعے کے پیچھے کتنی ہستیوں کا فیض کار فرما۔ ادھر حیدر کرار کا دیکھ لیے گا، دیکھ لیجئے حیدر کرار نے ہجرت کی گھڑیوں میں بستر مصطفیٰ علیہ السلام پر استراحت کرنے کو قبول کیا جبکہ مشکلات تھی، اور پھر اس وقت مصطفیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے تو ساتھ میں کیا حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر گئے؟ نہیں، ہجرت کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر۔ سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، نکاح کے سلسلے میں کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹی ہو اور وہ بھی غیر شادی شدہ ہو تو کہیں وہ جا رہے ہوں اور والد ماجدہ بھی نہیں ہو، کیونکہ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تو پہلے ہی مثال فرما چکی 3 سال پہلے۔ اب گھر میں والدہ نہیں ہے، خود والد بزرگوار ہی ہیں، اور شہزادیوں میں سے 3 شہزادیوں کی تو شادیاں ہو چکی تھی، اپنے اپنے خاوندوں کے ساتھ تھی، لیکن سید کائنات کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو مصطفیٰ کے دولت خانے میں تھی، مگر حبیب جب جا رہے تھے تو ان کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں پوچھتی ہے کہ اے ابا جان، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت فرما رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمن آپ کے جانے کے بعد آپ کے مقدس کاشانے کا رخ کریں گے، ہمیں تکلیف پہنچائی جائے گی، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں یہ نہیں پوچھا انہوں نے، کیونکہ وہ بھی مصطفیٰ کی شہزادی ہے، وہ جگر گوشہ مصطفیٰ یہ جانتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم پر جا رہے ہیں،
تو لہٰذا خدا کے حکم کو رکنے والے قدم کو میں کبھی بھی آگے بڑھنے سے روکنے کا باعث نہیں بن سکتی. لہٰذا انہوں نے بھی کوئی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا. جس رب کے حکم پر آپ جا رہے ہیں اسی رب کے حکم پر آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں. ہم اطمینان کے ساتھ رہیں گے. اگر کوئی مشکل گھڑیاں بھی آتی ہے تو مصطفیٰ خوشی خوشی ان گھڑیوں میں ہم اللہ کی رضا کی خاطر صبر کریں گے, گھبراہٹ کا اظہار نہیں کریں گے, آرام سے تشریف لے جائیے گا. دیکھیے آپ, سوچیے آپ, یہ کون سید کائنات ہے جن کے شہزادگان امام حسن حسین آنے والے ہیں. تو دیکھو جوان سال شہزادوں کی, جوان باز جانثاروں کی جانثاریوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ غور کرو کہ وہ کس کھیت کے پودے ہیں اور کس چمنستان کے پھول ہیں اور کس مقدس ہستی کا دودھ پی کر پرورش پائے ہیں. کیونکہ جیسی عظیم ہستیوں کی اولاد ہوتی ہے ان کے احوال و کیفیات بھی اولاد میں منتقل ہوتی ہے. تو سید کائنات کا بھی آپ نے ایثار کا منظر دیکھا کہ نہیں؟ چلیے ذرا پہلے بھی لے جاتا ہوں, صرف ایک ہلکا سا میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں تاکہ آج کے ماحول میں ہمارے اندر بھی شعور جاگے, اپنی بچیوں کی ہم تربیت صحیح کر سکیں. ایک بچی کی تربیت نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا ایک خاندان ہے. ایک بچے کی تربیت تنہا نہیں ہے, اس کے پیچھے آنے والی نسل کی حفاظت ہے, اور نسل ہی کی حفاظت نہیں ہے, ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہے. دین کے لیے ایک بہترین مبلغین کی جماعت تیار ہوتی ہے اور وفا شعاروں کی ایک تاریخ رقم ہوتی ہے. ذرا دیکھیے مصطفیٰ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کن آزمائشوں سے گزرے. اسلام کا پرچم مصطفیٰ بلند فرما رہے ہیں, اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, لوگ مستقل ستانے کا سلسلہ شروع کر دیے, اذیتوں کا سلسلہ شروع کر دیے. حبیب کوئی تردد نہیں فرماتے, کوئی پس و پیش نہیں فرماتے. حبیب پاک علیہ السلام بحکم الہی آگے بڑھ رہے ہیں, لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہیں, اور ستاتے ستاتے اس حد ستائے ایک وقت وہ بھی آیا کہ 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا, مقاطعہ ہوا, سماجی بائیکاٹ. کتنا 3 سال کا عرصہ شعب ابی طالب میں گزرا. اس وقت بھی حضرت سید کائنات مصطفیٰ کی شہزادی ساتھ تھی, اور وہ بھی اس وقت یہ نہیں کہی کہ ابا جان ایسے کٹھن حالات آ گئے کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی یہاں نہیں پہنچ پا رہی ہے, لہٰذا آپ ایسا کیجئے گا کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راہ اختیار کیجئے جس کی وجہ سے یہ گھڑی ٹل جائے اور ہمیں کھانے پینے کی چیزیں مل جائے. مگر تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایسا مطالبہ کیا ہو. سوچیے آپ کتنا بڑا حوصلہ ان کے اندر تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بھی وہ شہزادی تھی, اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جس وقت وحی الہی نازل ہوئی تھی, مصطفیٰ غار حرا سے گھر تشریف لاتے ہیں, بی بی خدیجہ کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں, تو انہوں نے بھی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ عرض کیا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یا رسول اللہ گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے, فکر کی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں آپ کا اللہ آپ کو بے مدد نہیں چھوڑے گا. یا رسول اللہ ہمیشہ آپ کا بول بالا ہوگا. یا رسول اللہ آپ جس طرف جائیں گے نور ہی نور برستا جائے گا. یا رسول اللہ کامیابی قدم چومتی جائے گی, فتح و نصرت آپ کے ہمری کام ہوگی. یا رسول اللہ یقیناً آپ تو وہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, آپ تو وہ ہے کہ ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ تو وہ ہے بے بگان کی مدد فرماتے ہیں, یتیموں پر دست شفقت پھیرتے ہیں, غریبوں کی مدد فرماتے ہیں. ہر کی راہ میں مصیبتیں آتی ہیں تو آپ مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے کما کے آپ ان کو کھلاتے ہیں, اخلاق کے نوادرات اور جب ہر پارے آپ لٹاتے رہتے ہیں. یا رسول اللہ مہمانوں کی ضیافت آپ فرماتے ہیں. جن کی کتاب زندگی میں ایسے اموال چمک رہے ہیں وہ پیغمبر اسلام آگے بڑھے تو کامیابی ضرور ان کے قدم چومے گی. مصطفیٰ ہمیشہ آپ کا بول بالا ہوگا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. ذرا میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. آج ہماری ماؤں اور بہنوں سے کہا جا رہا ہے بھائی دیکھو ایجوکیشن میں تمہیں اسلام نے پیچھے کر دیا ہے, تعلیم کے میدان میں ہم تم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کیا آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ بے پردہ کر کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں, بے حیاؤں کی ہوسناک نگاہوں کا شکار بنا کے ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. دین نے بہت آگے بڑھایا عورت کو, تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا آگے بڑھایا. تعلیم اور ایجوکیشن میں بھی کتنا آگے بڑھایا. سنو قرآن کی پہلی آیتیں 5 نازل ہوئی, پیغمبر اسلام امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 آیتوں کو
غار حرا سے لے کر کہاں تشریف لائے معلوم؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے مردوں کے مجمع میں آ کے سب سے پہلے مردوں کو سنائے، نہیں جناب، سب سے پہلے حضور اپنے دولت قدے پر تشریف لائے، اور 5 آیتیں سب سے پہلے کس کو سنائے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ قرآن پیغمبر اسلام کی پاکیزہ زبان سے سب سے پہلے مردوں نے نہیں سنا، ایک عورت نے سنا۔ نبی نے ایجوکیشن و تعلیم میں عورت کو نہ صرف درجہ دیا بلکہ اولین درجہ دیا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے پہلا درجہ دیا کہ قرآن پہلے کس کو سنایا؟ ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور ان کے ذریعے سے قسمت چمکاری عورتوں کی، کہ عورتوں تمہارا پیغمبر تعلیم میں تمہیں پیچھے نہیں ڈالا ہے، بہت آگے کیا ہے، بہت آگے بڑھایا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، حضور کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو سب سے پہلے بھی آپ کا احسان ایک عورت پر ہی ہوا۔ ابو لہب کو سویبہ نامی باندی جا کر خوشخبری دی تھی کہ اے ابو لہب مبارک ہو، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر صاحبزادے تولد ہوئے ہیں۔ تو ابو لہب خوشی کے مارے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، انتی حرہ اذهبی، تو آزاد ہے چلی جا۔ تو ابو لہب کی کیا مجال کہ وہ اپنی باندی کو آزاد کرتا؟ یہاں مصطفیٰ اپنی ولادت کی خوشخبری کا صلہ دے رہے ہیں کہ ابھی میں دنیا میں قدم رکھتا ہوں کہ عورت کو آزادی مل رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا پہلا نورانی قدم دھرتی پر آیا تو ایک عورت کو غلام باندی پن سے آزادی مل گئی۔ تو عورتوں پر بھی مصطفیٰ کا احسان ہے، مردوں پر بھی احسان ہے، ساری کائنات پر احسان ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ قرآن سننے کے بعد حضور سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ کا رب آپ کی شان بڑھائے گا۔ تو وہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ امی جان ہر مشکل گھڑی میں مصطفیٰ کا ساتھ دے رہی ہے تو وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ والد ماجدہ کا صبر کیسا ہے، ماں کو صبر کرتے دیکھی ہے، خود بھی صبر کا مزاج بن گیا۔ اسی لیے مکہ مکرمہ میں جب مصطفیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس تشریف لا کر مطاف میں نماز پڑھ رہے تھے تو دشمنوں نے ایک اونٹ کی اوج حضور کی پشت تھر پر رکھ دی تھی۔ حبیب سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کی اوج لا کر رکھ دی تھی۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شہزادی حضرت مصطفیٰ کی جگر پارا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پتا چلا تو وہ ابھی تو کم سن تھی مگر کتنی ان کے اندر اللہ کے حبیب سے پیار کی کیفیت تھی اور دین سے ان کو تعلق تھا کہ وہ فوراً نکلی اور آئی مصطفیٰ کی پشت تھر سے وہ اس اوج کو اٹھا کر پھینک دی اور انہوں نے ان دشمنوں کو للکارا جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ یہ اذیتناک سلوک کیا تھا۔ وہ بھی دنگ رہ گئے کہ شہزادی کا کتنا بڑا ولولہ ہے، کیسا جذبہ ہے۔ تو یہ ماں کی کیفیت والد کی طرف سے آتی ہے اور انہوں نے اپنے ابا جان کو کبھی بھی آرام کے ماحول میں نہیں دیکھا کہ یہاں اعلیٰ دسترخوان بچھے ہوئے خوب کھائے پیے جا رہے ہیں اور خوب چین سے سویا جا رہا ہے، نہیں۔ حبیب پاک رات میں قیام فرما رہے ہیں، دن میں تبلیغ اسلام کے لیے کبھی طائف جا رہے ہیں، کبھی حضور پاک علیہ السلام مینا عرفہ مزدلفہ حج کے موسم میں جا رہے ہیں، جہاں تجارت کی منڈیاں ہیں وہاں جا رہے ہیں، جہاں لوگوں کے مجمع ہوتے وہاں جا رہے ہیں۔ کوئی ستا رہا ہے، کوئی کچھ جملے کہہ رہا ہے، کوئی راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے، حضور ہے کہ گھبراتے نہیں ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ شوق سے کیے جا رہے ہیں اور گھر تشریف لاتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام، پیشانی اقدس پر کبھی شکن آیا ہوا ہے، کبھی پیشانی پہ تفکر کے آثار ہے۔ شہزادی پوچھتی ہے کہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، بس اس کے سوا کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اور مجھ میں رغبت نہیں ہے، رغبت یہ ہے کہ خدا کا دین غالب آ جائے، اللہ کی طرف لوگ آئیں۔ تو یہ ماحول میں حضرت سیدہ پرورش پائی اور پھر شیب ابی طالب میں 3 سال کے سوشل بائیکاٹ میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا اور ہجرت کر رہے ہیں، مصطفیٰ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے شخصیت کی تشکیل ہوئی ہے، ان کی شخصیت کی یوں تعمیر ہوئی ہے۔ حضور چھوڑ کے چلے گئے، بعد میں حضور بلوا لیے تو آ گئی، پھر ہجرت کے بعد حضرت نبی پاک علیہ السلام ان کا نکاح شیر خدا سے کرتے ہیں اور ان کے پاس مالی اعتبار سے کوئی ایسی حالت نہیں تھی کہ جو ایک عام عورت کے لیے باعث کشش بن جائے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بھی جب ان کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو اس گھر میں جانا چاہتی ہے جہاں دولت کے انبار ہو، جہاں ہمیں کوئی کام کاج کرنا نہ پڑتا ہو۔ یہ عام طور پہ ترجیحات ہوتی ہے بچیوں کی، لیکن سنو پیغمبر اسلام اپنے داماد بنا رہے ہیں۔ عرب میں سرمایہ داروں کی کمی نہیں تھی، مصطفیٰ کے صحابہ میں بھی اہل دولت اہل ثروت بہت تھے، مگر اپنی سب سے چہیتی شہزادی کے لیے شوہر نامدار کا انتخاب مصطفیٰ نے کیا تو ان کو کیا جن کی مالی حالت کوئی اور لوگوں جیسی بھی نہیں تھی بلکہ مالی حالت بہت ہی کم تھی اور وہ کچھ بھی کماتے تھے تو اسی سے گھر چلتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مستقل کوئی ذریعہ بنی رہا ہو۔ جب حبیب پاک نے ارادہ فرمایا بحکم الہی
تو سید کائنات سے ذکر فرمایا تو وہ حبیب پاک کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دی. وہی انہوں نے اظہار بھی نہیں کیا. لاڑ کرنے کا بیٹی کو حق ہے کہ نہیں والد کے ساتھ, مگر اس لاڑ کے حق میں بھی نہیں کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. نہیں جناب, خوشی خوشی چلے گئی. اور پھر وہاں جانے کے بعد گھر کا کام سیدہ کے حوالے ہو گیا, باہر کا کام مولا علی کے حوالے, وہ بیرونی امور کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں, یہ خانہ داری کے امور کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے, اور پھر گھر کا کام کاج کر رہی ہے. 1 سال کے بعد امام حسن تشریف لاتے ہیں, دوسرے سال امام حسین تشریف لاتے ہیں, اور ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھو. شہزادہ گان کی بھی ادھر خبر گیری ہو رہی ہے, ادھر شوہر کی خدمت بھی ہو رہی ہے, ادھر چکی بھی پیس رہی ہے, ادھر مشکے میں اٹھا اٹھا کے لا رہی ہے, کندھوں پر بھی گٹھے آ گئے, ہاتھ میں چھالے آ گئے, لیکن کوئی جزا فضا نہیں, کوئی بے چینی کا بے صبری کا اظہار نہیں ہے, اور نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. فرائض تو اپنی جگہ ہے, رات کو قیام کرتی ہے تو طویل سے طویل قیام ہے, طویل رکوع ہے, طویل سجدہ ہے, یہاں تک کہ کبھی سجدے میں سر رہتا تھا, فجر کے لیے مؤذن اذان کہہ دیتا تھا تو نماز مکمل کر کے کہتی تھی میرے مولا نماز پڑھنے کا مکمل وقت بھی نہیں ملا, کتنی مختصر سی رات ہے یہ. حالانکہ رات مختصر نہیں تھی, مگر پوری رات سجدہ کر کے بھی کہہ رہی ہے میرے مولا کتنی مختصر رات بنی ہے یہ. تو نے کیسی مختصر رات بنائی ہے کہ تیری بندی کو جی بھر کے سجدہ کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے. یہ ہے رات میں سجدوں کا حال. اور ادھر شہزادوں کو جھولے میں لٹا دی ہے, جھولا حرکت دے کر پھر اب کام کاج میں مصروف ہو گئی. ایک منظر ایسا بھی چشم فلک نے دیکھا ہے, شہزادی لیٹ گئی اور شہزادگان جھولے میں. بچپنے کی وجہ سے جب رونے کا وقت آیا, اٹھنے کا وقت آیا, کام کرو بچے روتے ہوئے اٹھتے ہیں, تو جیسا وہ رونا چاہ رہے تھے جبریل امین کو اللہ نے بھیجا. میرے محبوب کی شہزادی کام کاج سے تھک کے کچھ دیر کے لیے لیٹی ہوئی ہے. شہزادے روئیں گے تو آنکھ کھلیں گی, آرام میں خلل ہوگا, جاؤ جبریل جھولا جھلاؤ. دیکھو آپ وہ امام حسن و حسین کتنے شان والے ہیں کہ ان کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل امین آسمان سے آ رہے ہیں, جھولا جھلا رہے ہیں. اور یہ واقعہ بھی کیسے سامنے آیا. ایک مرتبہ امام حسن و حسین کا بچپنا تھا, حضرت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں جبریل امین حاضر ہوئے. دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں کبھی آیا کرتے تھے وہ. جیسے ہی وہ آئے تو حضرت امام حسن امام حسین کی گود میں بیٹھ گئے, اور پھر ان کے جیب کی طرف وہ ہاتھ بڑھا رہے تھے. تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل ان بچوں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے, تم جن کی شکل میں آئے ہو وہ میرے صحابی دحیہ کلبی ہے. وہ جب کبھی آتے تو کچھ میوے ساتھ لاتے تھے. یہ بچپن میں اسی خیال میں جیب کی طرف ہاتھ بڑھا دیے ہیں, کوئی خیال مت کرو, یہ جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے کوئی خیال مت کرو. تو وہ عرض کرنے لگے حضور ایسا مت فرمائیے آپ, یہ تو آج ہمارے گود میں کھیل رہے ہیں. مصطفیٰ جب یہ جھولے میں تھے تو ہم کئی مرتبہ جھولا جھلانے کے آیا کرتے تھے, تو بچپن میں جن کا جھولا جھلایا ہے مصطفیٰ آج گود میں کھیل رہے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ہے شان ان پاکیزہ ہستیوں کی. تو ذرا غور کریے گا گھر کا ماحول. میں یہ اس لیے آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں, ان گوشوں کو سامنے لا رہا ہوں. آج کبھی گھر میں کوئی آزمائش آتی ہے تو دارالفتہ کا رخ کر رہی ہیں ہماری بہنیں. ہم اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. کیوں تیار نہیں اماں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ملنا چاہیے. اچھا تو پھر کیا چاہتی ہے؟ چاہتی ہے کہ طلاق دے دے ہمارا شوہر. ارے طلاق اچھی بات نہیں ہے, کیوں طلاق چاہ رہی ہو؟ نہیں ہم نہیں رہنا چاہتے. کیوں؟ ان کے گھر کے اندر والد بھی ہے والدہ بھی ہے, ان کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. اچھا والد والدہ کو کیا کرے گا یہ بیچارہ؟ وہ بھی بوڑھی ماں ہے, بوڑھے والد ہیں جنہوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا. آج اس کی خوشیوں کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اب وہ سرپرستی کر رہے ہیں تو آپ ان کو نہیں برداشت کر رہے. نہیں ہم نہیں رہ سکتے. اچھا سیپریٹ روم ہے کہ نہیں؟ کہا سیپریٹ روم بھی ہے. تمہارے روم میں ماں باپ کوئی دخل اندازی کرتے ہیں, کوئی انٹرفیئر ہوتے نہیں ہوتے ہیں, پھر اور کیا چاہیے؟ اگر جوائنٹ فیملی میں بھی ہے, آپ کا مستقل روم ہے جس میں کوئی آپ کی مرضی کے بغیر اندر نہیں آتا ہے, یہی کافی ہے آپ کے لیے. الگ گھر ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, گھر کے اندر ایسا روم بھی فراہم کر دیا گیا کافی ہو جاتا ہے. نہیں رہنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ شادی ہوئی تو ہم کو بتایا گیا تھا کہ ان کی تنخواہ ہے 70,000. ایک مہینے کے بعد جاب چلی, اس کے بعد کہہ رہے نہیں وہ آنا نہیں چاہ رہی ہے, ہم اور ایک شادی کرنا چاہتے ہیں. شریعت میں منع ہے کیا؟ یہ پوچھتے ہیں. ان کا وہ رونا, ان کا یہ رونا, نہ یہ بیٹے ان سے خوش, نہ وہ صاحبہ ان سے خوش.
اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کے ماں باپ سر پیٹ رہے ہیں، یا اللہ ہم سمجھے تھے کہ فرض ادا ہونے کے بعد خوش رہیں گے، لیکن اب کیا، فرض ادا کرنے کے بعد قرض لے کر سب کچھ کرنے کے بعد پھر مشکلات میں گر گئے۔ آپ اپنے زندگیوں کو اسلامی منہج پر ڈالیے، ذرا دیکھیے ان کو جن کے شہزادوں نے کربلا کے میدان میں ایسی قربانی دی ہے کہ آج 1444 ہجری میں ہم ہیں، اور یہ سید نگر میں اس محلے میں رات کی اس گھڑی میں کس ایمانی حرارت کے ساتھ ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں آپ، کہ یہ وقت عام طور پہ جاگنے کا وقت ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ابھی فجر پڑھ کے بیٹھے ہیں، تازہ دم نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کے ذکر کی گرمی ہے جو آپ کو ہم کو بٹھائی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دن بھر میں آپ کو کل سونا ہے، آپ کو بھی اپنی زندگی میں کل کے کام ہے، مجھے بھی اپنی زندگی کی مصروفیات ہے، مگر یہ جذبات ہمیں جو بیدار کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ تو آج ان کی قربانیوں سے ہم اپنی زندگیوں کو صحیح نہج پر ڈالنے کا تہیہ کر کے اٹھے کہ گھروں کے اندر جو بے سکونی ہے، ہم کوٹ کچہری کا رخ کر رہے ہیں، ہم انصاف کی خیرات مانگنے کے لیے اس قدر دولت کے انبار خرچ کر رہے ہیں، وکیلوں کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، وکیلوں کی فیس بھر رہے ہیں، انصاف، مگر انصاف کہاں ملے گا اب؟ انصاف کے نام پر انصاف، یہ بھی صاف وہ بھی صاف، انصاف ایسا مل رہا ہے آج، آپ بھی فیس دو، وکیل وکالت کرے گا، وہ فیس دے گا تو وکالت کرے گا، مقدمہ بڑھتا جائے گا، فیس پر فیس اس کو ملتی جائے گی، فیصلہ ہونے تک بیٹے یہ بھی صاف ہو جاتے وہ بھی صاف ہو جاتے۔ اب کہیں گے نہیں ہمیں انصاف چاہیے، بابا انصاف کے لیے اپنے تو اپنے بارے میں کوئی خیال نہیں تھا، مگر حیدر کرام نے فرمایا اے سیدہ دیکھیے حضور کی بارگاہ میں جائیے، اس لیے کہ اس وقت باندیاں اور غلام تقسیم ہو رہے ہیں، اپنے لیے خادم مانگ لیجیے تاکہ گھر کے کام میں مددگار ہو جائے۔ تو شوہر کے حکم کی تعمیل میں، مگر وہ حضور سے عرض بھی نہیں کر سکی، ٹھہری رہی۔ حبیب پاک علیہ السلام ان کو ملاحظہ فرمائے، جب جو حضور پاک علیہ السلام اس وقت مصروفیت میں تھے اس کام کو مکمل فرمائے، پھر سیدہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا بیٹی کیسے تشریف لائی تھی، کیسے آنا ہوا تھا؟ عرض کرنے لگی حضور میں خود سے نہیں آئی تھی، میرے شوہر نامدار نے آپ کی بارگاہ میں مجھے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا بیٹی؟ اس لیے بھیجا تھا کہ حضور کام کاج کرتے کرتے میری جو حالت ہو رہی ہے اس کی خاطر انہوں نے کہا تھا جاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دربار سے غلام باندیاں بٹ رہی ہیں، لہٰذا تم بھی اپنے حصے میں ایک لے آؤ تاکہ تمہارے لیے مددگار بن جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، بیٹی کیا اس سے بہتر تم کو بات نہ بتاؤں؟ کام کاج کا بوجھ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے غلام اور نوکر سے بہتر کوئی بات نہ بتاؤں؟ کہنے لگی حضور ضرور بتائیے۔ تو فرمایا جب بستر پر جانے کا وقت آئے تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ جب یہ وظیفہ پڑھ کے سو جاؤ گی تو یہ تمہارے حق میں غلام باندی سے بہتر ہوگا، یعنی کام کاج کا جو بوجھ تم پر ہے بیٹی وہ ہلکا ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی کام کاج کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی، کوئی نہ کوئی ایک مددگار ہونا چاہیے، میں اکیلا کام نہیں کر سک رہا ہوں، لہٰذا ایک دو آدمی ساتھ دیے تو میرے اوپر پریشر جو ہے کم ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا پریشر کم کرتا ہوں مگر غلام دے کر نہیں، وظیفہ دے کر، ذکر خدا سکھا کر کرتا ہوں، تسبیح تحلیل اور تحمید کا اہتمام کرنا میری پیاری بیٹی۔ پھر دیکھو تمہارا پریشر کام کا کم ہو جائے گا، جب اٹھو گی تو ایسا ہوگا کہ بالکل کام کا بوجھ ہی نہیں، ذہن پر کوئی دباؤ اور تناؤ نہیں۔ حبیب پاک چاہے تو باندیاں اور غلاموں کو کھڑا کر دے سکتے تھے، جاؤ پہرا دیتے رہو، جاؤ شہزادی کی خدمت میں رہو، مگر حبیب نے فرمایا بیٹی یہ سب نعمت آخرت میں ہمارے لیے ہے، دنیا میں محنت بھی ہے، دنیا میں مشقت بھی ہے، دنیا میں تکلیف بھی ہے۔ یہ کیوں تھا؟ مصطفیٰ علیہ السلام قیامت تک آنے والوں کو سمجھانا چاہتے تھے میں نبیوں کا سردار ہوں، حبیب کردگار ہوں، شافع روزے شمار ہوں، احمد مختار ہوں، ساری خوبیوں کا مالک ہوں، اس کے باوجود اپنے اختیار سے میں نے اس فقر کو پسند فرمایا ہے۔ یہ غربت، یہ فقر مجبوری کی وجہ سے مصطفیٰ کے خاندان میں نہیں آیا ہے، حبیب پاک نے اپنی مرضی سے اس کو پسند فرمایا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ شکل مبارک پر پتھر باندھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اتنا تو دعا کیجئے کہ فاقے کی نوبت نہ آئے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذهب، بیٹی فرمایا بی بی عائشہ
اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لگیں گے. یعنی اگر میں چاہوں میں دعا کروں تو نہیں فرمایا دعا تو بہت بات کی بات ہے، صرف چاہوں دل میں خیال آ جائے تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہوگا اور ساتھ چلنے لگ جائے. لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کھاؤں بھی بھوکا بھی. جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکہ ذھبا، میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا محبوب آپ چاہتے ہو تو مکے کے سنگریزوں کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہوں. پیغمبر مجبور نہیں ہے، ان کا گھرانہ مجبور نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کربلا میں شہزادگان شہید ہو گئے، بے دردی سے ان کو ظالموں نے قتل کیا، ذبح کیا اور ان کی ناشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا اور ان کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، ان کے خیمے لوٹے گئے، ان کو برہنہ پشتوں پر بٹھایا گیا، اسیری کی حالت میں لے جایا گیا. یہ بے بسی، یہ کم قسم پرسی کا عالم بتا رہا ہے کہ کہاں ان کی مدد ہوئی. جو نبی اپنے نواسوں کی مدد نہ کرے، اپنے شہزادوں کی مدد نہ کرے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ارے نالائقو، ظالمو، تمہیں کیا معلوم مدد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا تھا. جب قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو مدد یہی ہے کہ قربانی کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے، ہٹایا نہیں جاتا. ورنہ رسول پاک کے اختیار کا عالم یہ کہ فرما رہے اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ ساتھ چلنے لگ جائیں گے. اور یا فرما رہے میرے رب نے فرمایا محبوب چاہتے ہو تو مکے کے کنکروں کو، پتھروں کو، سنگریزوں کو سونے میں تبدیل کر دوں گا. آپ قدم مبارک جس میں رکھو گے وہ سونا ہی سونا ہوگا. تو رب کے حبیب کیا عرض کرتے ہیں قلت لا یا ربی، میں نے کہا نہیں اے میرے پروردگار میں یہ نہیں چاہتا. محبوب کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، ایک دن کچھ کھانا چاہتا ہوں، ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے کھانے کو کچھ نہیں تھا ورنہ نہیں کھائے، ایسا بولنا کفر ہے. اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ شکم مبارک پر جو پتھر باندھے، جو کی جو روٹی کھائے، حبیب پاک علیہ السلام جو فاقہ رہے، یہ مجبوری کی وجہ سے تھا، نہیں ملتی تھی چیزیں اس لیے ایسا کیے تھے. اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، کافر و مرتد ہے. کیوں؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے جو شکل مبارک پر پتھر باندھا ہے اختیار سے باندھا ہے. حدیث دلیل ہے. فرماتے میں نے کہا نہیں میں ایک دن کھاؤں گا، ایک دن بھوکا رہوں گا. فَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، جب کھاؤں گا تو تیرا شکر کروں گا، تیری حمد بجا لاؤں گا. وَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، اور جب بھوکا رہوں گا تو گریہ وزاری کروں گا، تیرا ذکر کرتا رہوں گا. تو یہ وجہ ہے کربلا میں امام حسین پینا چاہے تو جیسے انا ساگر میں سلطان الہند پانی کو لا لیے تھے، ایسا ہی آپ بھی پورے فرات کو اپنے قدموں میں لا سکتے تھے. مگر فرمایا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے اس فقر کو اختیار فرمایا ہوں. تو حضور کا فقر کو اختیار فرمانا مجبوری کے تحت نہیں تھا، اختیار کے ساتھ. حبیب پاک علیہ السلام. اس لیے اب دیکھیے میں جو کچھ زندگیاں سنایا، مکی زندگی، مدنی زندگی، اس میں مجبوری کا کوئی معاملہ نہیں تھا، سب اختیار سے قبول کر رہے تھے، سینے کو اپنے کشادہ رکھے ہوئے تھے اور ہر چیز کو قبول فرما رہے تھے. کیوں؟ آنے والے دور میں آزمائش آئے گی، ہمارا کردار ان کے لیے مثال بن جائے گا. اب کربلا کی طرف آئیے گا. اس طرح سے شہزادوں کی تربیت کی، ان کو کس قدر پاکیزگی کے ساتھ دودھ پلایا، کس قدر پاکیز اداؤں کے ساتھ تیار کیا. پھر ذرا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بھی سن لیجئے گا. مصطفیٰ علیہ السلام شکم مبارک میں اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حبیب پاک علیہ السلام امت کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا مصطفیٰ غزوہ خندق کے موقع پر شکم مبارک پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی بھی مبارک شکموں پر پتھر ہے، تو اپنی اہلیہ محترمہ سے کہنے لگے کہ مصطفیٰ کو میں نے بھوک کی حالت میں دیکھا، کیا کچھ پکانے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے انتظام ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک سا جو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھی بات ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہوں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا جو پانی زیادہ ہو گیا، کوئی نہیں بولے اللہ اللہ، یہ بھی نہیں بولا کہ مرچی زیادہ ہو گئی، ایسا بھی نہیں بولا. ارے نمک پڑ گیا تھا، یہ بھی نہیں بولے. نمک کم ہے تو بھی ٹیسٹ نہیں رہتا، وہ بھی نہیں بولے. سب اسی مقدار میں بڑھ کے سیدھا فائدہ کا ہو کے سب کو پھر مل رہا ہے. اور پلٹ کے دیکھے کہ کوئی کمی بھی نہیں ہے. تو مصطفیٰ کھلاتے چاہے تو لوگ کھلاتے ہیں، مجبوری کا نہیں ہے، یہ اختیار کے ساتھ ہوگا. انہی کے شہزادے امام حسن و حسین، ان کی زندگی ہمیشہ اختیار کی زندگی نہیں ہے، جنگ کی زندگی نہیں تھی. ظلم و جبر کے سامنے جھک نہیں گئے تھے، اس ظلم و جبر کے سامنے
ادھر ابن زیاد کے حکم پر، یزید کے حکم پر ابن سعد 22,000 کا لشکر لے کر پہنچ گیا اور 3 رات سے پانی نہیں ہے۔ اب ایسی کیفیت میں 9 تاریخ آ گئی، رات کا وقت ہے، آخری رات۔ ایسے موقع پر امام اپنے گھر کے خیمے میں فرماتے ہیں کل ہماری قربانیوں کا دن ہے۔ صاحبزادیوں صاحب خواتین کو بھی فرماتے ہیں، صاحبزادوں کو بھی فرماتے ہیں، جانشینوں کو بھی فرماتے ہیں کہ تیاری کرو۔ تو تیاری کیسے ہو رہی ہے؟ کل خاک و خون میں لت پت ہونے کا دن ہے، مگر کوئی بھی ماں اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہتی ہائے میرے نام تو کل چلے جائے گا، ہائے افسوس تو بچھڑ جائے گا۔ نہیں، ماں کا انداز کیا ہے اپنے بیٹوں کو کہیں بیٹو خوش نصیب ہو تم، اللہ کا دین اپنی بقا کے لیے تمہاری قربانی کو قبول کر رہا ہے۔ لوگ کربلا کا منظرنامہ کچھ اور انداز سے بیان کرتے ہیں، آپ کا یہ خادم کہہ رہا ہے تاریخ میں حقائق کو سامنے رکھ کر کہ 9 تاریخ کو عاشورہ کی رات آئی تھی، 10ویں رات، تو وہ خیموں میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی بابیل نہیں بچا تھا، کوئی وہاں پر سینہ کو بھی نہیں ہو رہی تھی، کوئی غصہ پر تماچے نہیں مار رہی تھی، کوئی بھی بے صبری کا جملہ نہیں بول رہی تھی۔ ہر ایک خاتون اپنے شہزادوں کو کیسے تیار کر رہی جیسے عید کے موقع پر تیار کرتے۔ عید کا دن رہا تو کیسے تیار کرتے؟ نہلاتے، دھلاتے، دلہا بناتے، ناخن تراشے جا رہے ہیں، بالوں کو سنوارا جا رہا ہے، سرما آنکھوں میں لگایا جا رہا ہے۔ کل شہادت کا دلہا بننا ہے بیٹا، بیٹا تم کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ خاک و خون میں لپٹ ہوں گے، یزیدی کی کیا وجہ ہے ہم کو ظلم کھا سکے، لیکن ہماری قربانی کو ہمارے رب نے قبول کر دیا، تو لہٰذا اس خاک و خون میں لپٹ ہونے میں اس کو مزہ ہے بیٹا۔ یہاں سر کٹے گا، جام شہادت پیتے ہی مصطفیٰ کے دست اقدس سے جام کوثر نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں حوصلے کے ساتھ پھر کیا ہے، چلو یہ آخری رات ہے، اب اس کے بعد جو شہادت کا مرحلہ ہے طے کرنا ہے، ہم سوئیں گے نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو لڑنا ہے، اپنے اندر تھکاوٹ نہیں رہے، ذرا اچھا خوب سو جائے۔ نہیں صاحب، ان کو مزہ تو قیام میں آتا ہے، نماز نہیں آتا۔ پورے کے پورے تاریخ کے بیان کرنے والے مورخین اس حقیقت پر متفق ہیں کہ اس رات میں سوتے ہوئے بستر پر کوئی نظر نہیں آ رہے تھے، کھڑے ہو کر کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قاعدے میں بیٹھے ہوئے، کوئی مراقبے میں ہے، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں ہے۔ سب یہی کہہ رہے کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہمیں سجدے سے پیار ہے، تو جانتا ہے کہ تیرے ذکر میں مزہ آتا ہے، تو جانتا ہے کہ تیرے نبی پر درود پڑھتے ہیں کہ ہماری روح مچل جاتی ہے۔ اے مولا اس ہمارے ذکر کو، ہماری عبادت کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے صدقوں کو قبول فرما۔ اے اللہ زندگی کی آخری رات نے ہمارے لیے مقدر کی ہے، مولا قبول فرما۔ اب اپنے اختیار کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہم سجدے کر رہے ہیں، قبول فرما۔ یہ ہے ان کی رات، یہ ہے ان کی کیفیتیں۔ خواتین میں کوئی گھبراہٹ نہیں، بچوں میں کوئی پریشانی نہیں۔ حالانکہ ہوتا کیا کہ 3 دن سے کھانا پینا نہیں ملے تو ٹھہر سکتے ہیں، اچھے رہتے ہو بیٹھ جاتے۔ رمضان میں دیکھو آپ روزے کا وقت جب افطار سے پہلے اثر کے بعد ذرا کھلنے کے لیے اثر سے مغرب تک ٹھہر کے ذرا ذکر کرتے رہو، تو ٹھہرتے نہیں، کام مشکل ہے۔ اب تو دن میں صبح پھر بھی تھوڑی طاقت رہتی، اب شام کا وقت آیا کمزوری بڑھ گئی نا، لیکن وہ 3 دن سے کھائے پیے پوری رات ٹھہرے، کوئی گھبراہٹ نہیں، سجدے کے ساتھ پیار کے ساتھ۔ صبح میں ایک کر کے مجاہدین میدان میں اترے، شہادت کا جام پیے، اور اتنا بڑا مارا کا سر ہونے کے بعد بھی کسی کے دل پر گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ یہ غور کرنے کی بات۔ اور امام بھی پورے شہید ہونے کے بعد خیمے کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنی سیدہ زینب بہن صاحبہ سے فرماتے میری پیاری بہن اب وقت آ گیا میری شہادت سے یہ بات مکمل ہو جائے، اب آخری شہید میں ہے میری بہن، میرے بعد کسی کو شہید نہیں کیا جائے گا، مجھ پر شہادت کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی کربلا میں میرے بعد کوئی شہید نہیں ہوگا، مگر شہادت کا دروازہ مجھ پر بند ہوگا، مصیبت کا دروازہ بھی یہاں سے تم پر کھلے گا، مصیبتیں بند نہیں ہوں گی، یہاں ستایا جائے گا، اور اسیری کا دروازہ کھل جائے گا، تمہیں قیدیوں کی حالت میں لے جایا جائے گا۔ بہن صبر کرنا، شیر خدا کی تم بیٹی ہو، تم سید کائنات کی جگر پارا ہو، تم مصطفیٰ کی نواسی ہو، تمہارا شیوا یہ نہیں ہو سکتا کہ گھبرا جائے۔ اپنے بیٹے امام زین العابدین سے فرمایا بیٹا روحانی تمام نعمتیں منتقل کر رہا ہوں، جانشین بنا دیا اپنے، اور اس کے بعد فرمایا بیٹا گھبرانا نہیں، حالات کے سامنے سر جھکانا نہیں بیٹا، اس کے بعد جو بھی حالات پیش آئیں گے صابر رہنا بیٹا۔ نصیحت کر کے ماں کے کرب و بلا میں آگے بڑھتے ہیں، اور پھر شہادت
شہادت کا جام پیتے ہیں سجدے کی حالت میں. اس کے بعد امام علی مقام کی شہادت کے بعد پھر مصائب کے دروازے کھل گئے ہیں بیت مصطفیٰ کے لیے. خیمے جلائے گئے, اسباب لوٹے گئے اور اسیری کی حالت میں ان کو لے جایا گیا. ابن زیاد بدیہات کے پاس پہنچایا گیا قافلے کو. وہ ظالم ایک ایک کر کے جائزہ لیتا ہے, کہتا ہے یہ کون نوجوان ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام علی بن امام حسین ہے, زین العابدین ہے. کہنے لگے ان کو کیوں چھوڑے ہو, قتل کر دو ان کو. تو جب یہ ظالم کہتا ہے تو سیدہ زینب پردہ نشین شہزادی جو کبھی بھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھلی تھی, اب اپنے اس بھتیجے کے لیے زبان کھولتی ہے. ارے ظالم ابن زیاد, اگر تیری تلوار ابھی پیاسی ہے, اتنوں کو شہید کرنے کے بعد اس کی پیاس نہیں بجھی ہے اور ایک کو شہید کر کے ہی بجھ سکتی ہے, تو اس شہزادے کو شہید مت کر, اس لیے کہ یہ اس مصطفیٰ کے خاندان کے پاسبان بھی ہے, شہیدوں کے لیے حسینی سادات کی اصل بھی ہے. ان سے حسینی سادات کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے, ان کی وجہ سے سادات کی برکتیں دنیا کو ملے گی. حسین شہید کربلا یہ شہید نہیں ہوئے, یہ امامت کے لیے ان کو رہنا ضروری ہے. اگر تیری تلوار کی پیاس نہیں بجھی ہے تو میں اپنی گردن کو پیش کرتی ہوں, میری گردن کو کہا. مصطفیٰ کے شہزادوں کا جذبہ دل کو حوصلہ ہے. جب ان کے یہ درد میں پرجوش انداز کی گفتگو سنی تو قرآن بنا تھا, ایک لرزہ طاری ہو گیا, روک طاری ہو گیا. کون ہے چلیے مرتضیٰ شیر خدا کے شیر دل بیٹے, اتنا کو کٹا کے لٹا کے بھی ان کے حوصلے دیکھیے گا اور بچایا امام زین العابدین کو. قربان جاؤ آج حسینی سیدوں کو جو تم اپنے درمیان دیکھ رہے ہو, سیدہ زینب کا صدقہ ہے. اگر امام زین العابدین شہید ہو چکے ہوتے تو امام باقر کو بھی شہید کر دیتے تھے. چھوٹے تھے وہ بھی کرو والا ختم ہی ہوا تھا کہ مسلم حسینی, مگر وہ شیر دل شہزادی نے جواب دیا, روب طاری ہو گیا اس پر, اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس طرح سے ان مقدس ہستیوں نے قربانیاں دی ہے, تب کہیں دین اس آب و تاب کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. عزیزو, میں آیت مبارکہ کی تلاوت کیا تھا جس میں اشارہ الہی ہے کہ اللہ اہل بیت تمہارے بارے میں یہی چاہتا ہے, ہر گندگی کو ان سے دور رکھے اور تمہیں مکمل پاک صاف بنائے رکھے. آیت تطہیر میں ان کی طہارت کا بیان ہے, ان کی طہارت کا, ان کی پاکیزگی کا, ان کی عصمت کا, حرمت کا, کائنات فست و بارہ کا ہر ذرہ شاہد ہے کہ کیسی پاکیزگی کی زندگی ہوتی رہی ہے. عزیزان محترم, کہنے کے لیے تو بہت کچھ باتیں ہو سکتی ہے, لیکن میں نے پیغامی طور پر تربیتی نقطۂ نظر سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہے تاکہ تذکرہ برائے تذکرہ بھی ہو اور برائے نصیحت و درس بھی ہو, برائے عمل آوری بھی ہو, تاکہ ان کے مبارک تذکرے سے اپنی زندگیوں کو چمکائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ایک ایک کر کے مٹ گیا ہر دشمن یزید, زندہ ہمارے ہاتھ کی گھر گھر. امام علی مقام رضی اللہ کی قربانی کا تذکرہ اور ان کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا میں زندہ ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ بار الہ اس مبارک جلسے کو مبارک ہمیں قبول فرما, جو کچھ ہم نے مولا تیری توفیق سے عرض کیا ہے اس کو قبول فرما. ہم سے کہنے میں کہیں کوئی بھول چوک بھی ہو تو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما. اے اللہ, حق کو صداقت کا پیکر بنائے رکھنا, ایمان پر استقامت کا فرما. خدایا بحق ابن فاطمہ کہ برقون ایمان کن خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی بالقبول منونست دعوان آل رسول استفیر خاجدانی نخبر کان دنیا عاقبت القربان. وصلی اللہ تعالی